أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ عزیز ساتھیوں، ایک مومن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھے اور اللہ کے بارے میں سوء ظن سے پرہیز کرے، اس لیے کہ سوء ظن یہ قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں کافروں اور منافقوں کی نشانی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سے متعلق بندے کے اندر، بندے کے دل میں دو جذبات پائے جانے چاہیے۔ ایک جذبہ تو یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ اس بات سے خوف زدہ رہے کہ کہیں وہ کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت جہاں غفور الرحیم ہے، حلیم ہے، رؤوف ہے، وہیں پر دوسری صفت اللہ تبارک و تعالی کی قہار ہے، جبار ہے، اللہ تبارک و تعالی القابض الباسط ہے۔ تو ایک مومن ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس کی مثال دنیا میں ایک ہوائی جہاز کے یا ایک چڑیا کے دو پر جیسے ہونی چاہیے کہ چڑیا کا دو پروں میں سے اگر کوئی ایک پر بھی اگر بگڑ گیا تو وہ اپنی پرواز میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے ایک مومن کے ایمان اور جس راستے پر چل کر اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہے، یہ دو جذبات ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اور دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجا اور امید۔ اور یہی دو چیزیں ہیں جس میں بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجا اور امید، جس کا عکس ہے مایوس رہنا۔ تو ایک مومن جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی حال میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر واضح طور پر فرمایا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں رکھا ہے، اور یہ رحمت فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ میری رحمت کس کے لیے ہے؟ دنیا میں میری رحمت ہر ایک کے لیے ہے، لیکن آخرت میں جہاں بدلے کا دن ہے وہاں پر میری رحمت خاص ہے کس کے لیے؟ الذین یتقون، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہذا ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مشکل سے مشکل گھڑی میں خواہ اس کے اوپر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، خواہ دشمن اسے چاروں طرف سے گھیر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مدد سے مایوسی اس کے قریب نہ آئے، کیونکہ ایسا کرنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر اعتراض کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحیمی اور رحمانی میں گویا شک کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مایوسی، اپنی رحمت سے مایوسی، یہ کافر کی صفت بیان کی ہے، اور آخری دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جڑے رہنا اور امید رکھنا، یہ مومن کی صفات بیان کی گئی ہے۔ میں صرف قرآن مجید سے دو مثالیں دیتا ہوں، اس پر غور کریں آپ۔ پہلی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت پر ذرا غور کیجئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے یوسف کو جدا ہوئے سال ہا سال گزر چکے تھے، حتیٰ کہ ان کی جدائی میں روتے روتے
حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بینائی بھی کھو چکے تھے۔ اس پر مزید یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا چھوٹا بھائی جو بنیامین کہے جاتے ہیں وہ بھی ان سے جدا ہو گئے۔ بظاہر حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود کے کوئی آثار نہیں پائے جاتے تھے، لیکن ایسے مشکل گھڑی میں بھی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوسی ظاہر نہیں کی۔ ہر طرف سے حالات سازگار نہیں ہیں، کوئی بھی امید اب نہیں ہے، سالہ سال گزر چکے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف کو خواب میں دکھایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے والدین اور میرے 11 بھائی مجھے سجدہ کریں گے، ابھی یہ نہیں ہوا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نا امیدی حضرت یعقوب علیہ السلام نے چھوڑی نہیں، اور آخر میں جب ہر طرح سے عاجز آ گئے تو کیا کہتے ہیں؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے بیٹو، جاؤ تلاش کرو، ڈھونڈو، پتہ لگاؤ یوسف کا اور اس کے بھائی کا، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور مہربانی جو تمہارے ساتھ ہے اس سے کہیں مایوس نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی یہ کافروں کی صفت ہے، یہ کافروں کا کام ہے۔ اور اس سے بھی عجیب واقعہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ اب اس کے بعد اولاد کی امید نہیں رہتی۔ وہ بھی اور ان کی بیوی حضرت سارہ بھی اب اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ اب اس عمر میں عادتاً فطرتاً کسی کو اولاد نہیں، بچہ نہیں پیدا ہوتا، اور مزید اس پر یہ کہ حضرت سارہ بانجھ ہیں، یعنی جسے جوانی میں بھی اولاد کی امید نہیں رہتی، جائے کہ اب بڑھاپے میں۔ ایسے وقت میں جب فرشتے جو مہمانوں کی شکل میں آئے، انہوں نے آ کر کے یہ بتلایا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے اگر ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں، آپ کا پیش کیا ہوا، آپ کی مہمان نوازی سے ہم اس میں سے لے نہیں رہے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ ہم فرشتے ہیں، ہم کسی مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ان میں پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک علم رکھنے والا سمجھدار غلام اور بیٹے کی بشارت دے دیں۔ فطری طور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمیں اس بڑھاپے میں تم بیٹے کو خوشخبری دے رہے ہو، یہ کون سی بات ہے؟ بیوی کہتی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ میں ایک تو بوڑھی دوسرے بانجھ، اب کیسے اولاد کی خوشخبری ہمیں دے رہے ہو؟ لیکن فرشتے کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، اور حق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سنبھل جاتے ہیں پہلے اور کہتے ہیں میں نا امید کیوں ہوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی جو ہے یہ تو ضلالت اور گمراہی ہے، اور نعوذ باللہ من ذلک میں ضلالت اور گمراہی میں پڑھوں۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ ان دو آیتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دو باتوں کا۔ پہلی چیز تو ہے کافر کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، رہتا ہے، مایوس رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے فضل سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ چاہے ظاہری اسباب ایسے نہ ہوں کہ کسی چیز کی امید کی جا سکے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، لہذا ایک مومن ایسے مشکل وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کا دامن نہیں چھوڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے، گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت مسند البزار وغیرہ میں، طبرانی کبیر میں
موجود ہے، اور علامہ المانی رحمہ اللہ اسے صحیحہ میں نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبائر یہ ہیں. آپ سے دریافت کیا گیا کبیرہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کبائر یہ ہیں الشرک باللہ والیاس من روح اللہ والقنوط من رحمت اللہ. شرک یہ ہے، کبیرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت، اس کی مہربانی سے مایوس ہونا اور اس کی رحمت سے نا امید ہو جانا. غور کریں گے نا امیدی اور مایوسیت پر. مایوسی اس سے ہے جو چیز حاضر ہو، یعنی ایک انسان مثال تو بیمار ہے، اس فرق کو سمجھنے کوشش کریں کہ مایوسی اور نا امیدی میں کیا فرق ہے. دونوں چیزیں وارد ہیں، حالانکہ عموماً دونوں ایک معنی میں ہے لیکن ایک ساتھ ہے تھوڑا سا فرق رہتا ہے. مایوسی ہے کہ انسان کے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی حاضر ہے اور اس سے نکلنے سے مایوس ہو جائے. مثال سے ایک شخص بہت بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ بظاہر کوئی سبب نہیں پایا جا رہا اس کے درست ہونے کا. تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے. لوگ ایشیا سے علاج کی غرض سے امریکہ تک سفر کرتے ہیں اور وہاں کا ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے کہ اب تمہاری عمر کے صرف 1 مہینہ باقی رہ گئے ہیں. لیکن ایک مومن اللہ تعالیٰ کے رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، واپس آتا ہے اور ٹھیک 20 سال تک زندہ رہتا ہے. وہ شخص اور صحت مند ہو کر کے زندہ رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شفقت، مہربانی اور رحمت سے مایوسی یہ ہے کہ کوئی مصیبت حاضرہ ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی جماعت کو لے کر کے نکلے اور سمندر پار کرنا تھا، سامنے سمندر ہے، کوئی سبب، کوئی کشتی، کوئی ذریعہ، کوئی پل نہیں ہے وہاں سے پار کرنے کا، اور پیچھے سے فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ سامنے پیچھے سے پہنچ رہا ہے. اب یہ ایسا منظر تھا کہ اس سے کے سامنے دنیا کا کوئی سبب اور کوئی طاقت کام نہیں کر رہی تھی. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہو گئی، انا لمدرکون، موسیٰ اب تو مارے گئے. لیکن ایک مومن ایسے سخت موقع پر بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا. کیا کہتے ہیں؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے سیدھے راستے پہ لے کے چلے گا. تو کہنے کا مطلب کہ مایوسی یہ ہے کہ انسان کے پاس وہ وقتی طور پر حاضر کوئی مصیبت ہے، اور رحمت نا امیدی کیا ہے؟ یعنی مستقبل میں کسی چیز کے ملنے کی، کسی سے نجات کی جو امید رکھی جاتی ہے، وہ گیا امید ہے، وہ نہ رکھنا وہ نا امیدی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کی شفقت سے مایوسی ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی ہو. اسی کو مزید وضاحت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو مجموع الزوائد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گناہ کبیرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا الکبائر، کبائر کیا ہے؟ الاشراک باللہ والامن من مکر اللہ والقنوط من رحمت اللہ والیأس من روح اللہ. کبائر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چال سے، مکر سے امن میں رہنا ہے، جس کا ذکر وقت رہا تو آگے آئے گا. والقنوط من رحمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا ہے. والیأس من روح اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے انسان کو مایوس ہو جانا ہے. ساتھیو، اس سے متعلق گفتگو تو بڑی لمبی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے فائدے کے لیے چند وہ مظاہر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ معلوم ہو کہ اس بارے میں ایک مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مومن کو کسی بھی صورت میں اپنے گناہوں کی معافی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس کے گناہ پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ زندگی بھر گناہ کرتا آیا ہے، پوری جوانی، ادھیڑ عمر، حتیٰ کہ بڑھاپا اب آ گیا، بلکہ اب اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ اب گناہ کی اس کے اندر طاقت ہے ہی نہیں. لیکن اس موقع پر بھی اگر ایک مومن ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس کی 2 صورت ہو سکتی ہے. پہلی صورت تو یہ ہے کہ انسان توبہ کرے
اور بہت ہو گیا تو کیا، اب تو ہم اتنے گناہ کرتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اب کیا معاف کرے گا، انسان توبہ ہی نہ کرے۔ جیسے بہت سے لوگ جب کسی برے کام میں ایک لمبی مدت گزار دیتے ہیں اور پھر اگر انہیں نصیحت کی جائے تو کہتے ہیں اب کیا فائدہ ہے، جو کرنا تھا ہم نے کر لیا ہے، اب جو نہ کرنا تھا، جو کرنا تھا اسے ہم نے کیا، جو نہ کرنا تھا نہیں، جو نہ کرنا تھا اسے کیا، اور جو کرنا تھا اسے ہم نے نہیں کیا، تو اب کیا فائدہ ہے، اب ہم کر کے کیا فائدہ پائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایسے شک، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گویا نا امیدی ہے، اس لیے کہ انسان خود یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے اوپر بھاری ہو۔ اسی طریقے سے بسا اوقات اس کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے، خود انسان اپنے نفس سے اس قدر مغلوب ہو جائے کہ توبہ ہی نہ کرے۔ پہلی صورت تو ہے کہ نہیں، توبہ کا موقع ہے لیکن توبہ نہیں کر رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خود اپنے آپ سے اتنا مغلوب ہو چکا ہے، جیسے بہت سے لوگ اپنی بری عادتوں سے اس قدر مجبور ہوتے ہیں انہیں چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں، انہیں چھوڑنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ سب سے زیادہ امید والی اگر کوئی آیت ہے قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ اس سے انسان کو کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ میرے بندوں سے، دیکھیے میرا بندہ کہہ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ گویا آپ کو، ایک انسان 60 سال تک گناہ کر رہا ہے، جیسے وہ صحابی جو ابو شت الممدود جن کا طبرانی کے اندر ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ سورہ فرقان کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں، اسے علامہ البانی صحیحہ میں نقل کر صحیح کرا دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑا ہے، نہ حقوق العباد کو چھوڑا ہے نہ حقوق اللہ کو چھوڑا ہے، سارا ارتکاب کیا ہے اس نے، تو کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا؟ آپ نے فرمایا کیا تو ایمان لے آتا ہے؟ اس نے کہا جہاں ایمان کی بات ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے اور برے کاموں سے رک جائے، تعمل حسنات وتترک السیئات، اگر تو نیک عمل کرے برے کاموں سے رک جائے تو نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ تیری برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو کہنے کا مطلب پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مومن کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، بارش کے نزول سے بھی مایوسی اور نا امیدی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے قرآن مجید کے اندر منع کیا ہے کہ حالانکہ یہ چیز آج کے زمانے میں بہت عام اور پھیلی ہوئی ہے، خاص کر آپ دیکھیں اس کا مشاہدہ یہ کریں ہر شخص کر رہا ہے، بلکہ حکومتیں اس سے مایوسی اور پریشانی سے بچنے کے لیے نت نئے طریقے سوچ رہی ہیں، اور مایوسی اس قدر ہے کہ انسان اس بارش کے تاخیر کے جو اسباب ہیں اس کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، پانی حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں اس کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، یہ اس قدر مایوسی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے بارش کے تاخیر کے جو اسباب ذکر کیے ہیں، بندہ اگر اس سے رک جائے اور پانی حاصل کرنے کا جو طریقہ استسقاء وغیرہ کی شکل میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ، توبہ استسقاء وغیرہ کی شکل میں اس کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ وہی ذات ہے جو مایوس ہو جانے کے بعد بارش نازل کرتا ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی جو سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ضحک ربنا من قنوت عبادہ وقرب غیرہ، اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے فرمایا کہ ہمارا رب ہنستا ہے، کس سے ہنستا ہے، کس بات سے ہنستا ہے؟ بندوں کی مایوسی سے، وقرب غیرہ، حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے ہنستا ہے کہ ہمارے بندے تو مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں، حالانکہ جس حالت میں پڑے ہیں پریشانی، اس کا تبدیل ہونا بہت قریب ہے۔ تو وہ راوی کہتے ہیں حضرت ابو رزین کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اَيَضْحَكُ الرَّبُّ،
کیا میرا رب بھی ہنستا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. تو اس صحابی نے کہا لن نعدم من رب یضحک خیرا، جو رب اپنے بندوں کی حالت پر ہنستا ہو اس کے خیر سے انسان کیوں مایوس ہو، اس کے خیر سے انسان کیوں اپنے آپ کو محروم رکھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بارش سے مایوسی یہ بھی اللہ تعالی سے منع کیا ہے، بلکہ اسی طریقے سے مشکل اور پریشانی کے جو حالت ہوں، کوئی بھی انسان کی مشکل اور پریشانی ہو، کتنی بھی پریشانی اس کے اوپر آئے، کتنی بھی مصیبتیں اس کے اوپر آئے، لیکن ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. بلکہ ساتھیوں، انسانی زندگی سراپا آزمائش ہے. کبھی اسے صحت ملتی ہے، یہ بھی آزمائش ہے. کبھی اسے بیماری کا سامنا کرنا پڑتا، یہ بھی آزمائش ہے. کبھی اس سے مالی فراوانی ملتی، یہ بھی آزمائش ہے. کبھی اسے اس کی روزی میں تنگی ہوتی، یہ بھی آزمائش ہے. کبھی اسے امن و امان حاصل رہتا، یہ بھی آزمائش ہے. اور کبھی اس کے اوپر دشمنوں کا خوف مسلط ہوتا، یہ بھی آزمائش ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، خیر اور شر دونوں طریقے سے ہم تم کو آزمائیں گے. اسی طریقے سے بندہ دعا کی قبولیت سے مایوس ہو جائے. بہت سے لوگ ایک بار دعا کیے، 2 بار دعا کیے، 3 بار دعا کیے، اس کے بعد دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں. جبکہ انبیاء علیہ السلام کی صفت یہ رہی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیماری میں رہے اور دعا کرتے رہے. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، یہاں تک کہ ہڈیوں میں اب طاقت نہیں رہ گئی، اس عمر کو پہنچ چکے کہ اب بیٹے کی امید نہیں رہتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کا دامن نہیں چھوڑا. اور ہمارا یہ حال ہے، ارے بڑی دعائیں کی، کہاں دعائیں کی آپ نے؟ اگر دعا کیے ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تم میں سے کوئی بھی ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ جلد بازی سے کام نہ لے، کہے دعوت فلم یستجب لی، ہم نے دعا تو کہ اللہ نے قبول نہیں کیا. اسی طریقے سے مسلمانوں کی آج کل حال زمانے کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ آج کل کے مسلمانوں کی اصلاح سے مایوسی، آج بہت سے دعات کا یہ حال ہے، مقررین کا یہ حال ہے، خاص طور پر جذباتی جو لوگ ہوا کرتے ہیں، مسلمانوں کی بدحالی کو دیکھ کر کے ان سے مایوسی ہوتی کہ اب ان کی اصلاح ہونے والی نہیں ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ وہ ان کی اصلاح کی کوشش کریں، اب ان کے اوپر ایسے حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں ایک بار جلسے میں تھا تو ایک مقرر صاحب جذبات میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اگر آج تم نہ بدلے تو کبھی بھی نہیں بدلو گے. نعوذ باللہ، کبھی نہ بدلو گے؟ نعوذ باللہ من ذلک. یہ کہیے کہ آج نہ بدلے تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا، ٹھیک ہے، لیکن کبھی نہ بدلو گے، یہ کس نے اختیار تم کو دیا کبھی نہیں بدلے گا مومن؟ نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح سے مایوس ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کتنے دنوں تک دعوت دیتے رہے، ذرا سوچیں آپ، 950 سال تک، اور مایوسی ان کے قریب نہیں آئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کا فرمان نازل ہوا کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. دیگر تمام انبیاء کے قصے پڑھیے کہ ان کے یہاں عزم اور ہمت کس قدر ہے اور مایوسی کتنی دور ان سے ہے. تو یہ بات کو طول دینے کا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح سے مایوسی کس قدر خطرناک ہے اور کتنا خطرناک اس کے اثر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اولاد سے مایوسی، بہت سے لوگ 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، 3 سال، 4 سال گزرا، 5 سال ہو گئے، اولاد سے مایوس ہے. اب اس کے لیے نعوذ باللہ من ذالک کتنے ناجائز طریقے بھی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بات ایسی ہے جو آپ تمام لوگ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. حتیٰ کہ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ایک جاہلیت کا طریقہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا اور اسے اپنے گھر میں اپنے بیٹے کے طریقے سے رکھنا، خواہ وہ آپ کی بیوی کا محرم نہ بھی ہو، اس لیے کہ اپنے بھتیجے کو لے لیا، آپ کی بیوی کا محرم نہیں ہے، اس کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، بڑا ہوتا ہے اور اس سے بے پردگی وغیرہ ساری چیز اس کے سامنے جائز رکھی جاتی ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ آخر میں آتا ہے کہ اپنی جائیداد پوری اس کو دے دیا کرتے ہیں. جبکہ اولاد سے مایوسی یہ تو ایک مومن کے لیے کم سے کم کسی بھی صورت میں جائز رہی ہے کہ مایوس ہو. اور اگر فعلاً وہ موت کا وقت آ گیا تو یہ سمجھے کہ اولاد کا نہ ملنا ہی اللہ نے میرے بارے میں کیا رکھا تھا، خیر رکھا تھا. بلکہ یہاں تک حالات پیش آئے ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے بھی ہے کہ کسی کے شادی کے 15 سال 20 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہوئی، انہوں نے کسی کو گود لے لیا، کسی بچے کو،
اور گود لے لے کے دوسرے ہی سال ان کی اولاد ہو جاتی ہے، اور ایک نہیں دو، حتیٰ کہ ان کے ہاں اولاد کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ اب روکنے کے بارے میں سوچنے لگے، نعوذ باللہ، میرے سامنے کا معاملہ ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اولاد کے بارے میں مایوسی، یہ بھی ایک مومن کی شان نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے مایوسی کا ایک مظہر ہمارے ہاں کیا پایا جاتا ہے؟ اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل سے مایوسی۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو غیر قوم کی مادی ترقی کو دیکھ کر کے اور اکثر مسلمانوں کے اوپر کافروں کے تسلط اور ان کے غلبوں کو دیکھ کر کے مسلمانوں کے علمی اور مالی میدان میں کافروں کے زیر نگر ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل سے اس قدر مایوس ہے کہ وہ کافروں سے دب کر کے کفر کا اور شرک کا سودا کر لیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم یا مسلمان زندہ نہیں رہ جائیں گے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جاہلیت کا گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا۔ تو علی کل حال کہنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوسی یہ ایک اس مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدے کے اندر فرق خلل ہے۔ اس سے مسلمان کا عقیدہ بسا اوقات جاتا رہتا ہے۔ یہ کافروں اور منافقوں کی صفت ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ آج کی بات ہم یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس ہوگی اللہ تعالیٰ کے تدبیر سے غافل ہونا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 508959 واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔